بسم اللہ الرحمن الرحیم 24واں پارہ ہے، سورہ زمر کا باقی حصہ ہے۔ اللہ جل جلالہ نے یہ بتلایا کہ اللہ نے دنیا کے سارے انسانوں کو دو فریقوں میں تقسیم کیا۔ ایک فریق کافروں کا ہے جن کا کام اللہ پر جھوٹ باندھنا، اللہ اور اللہ کے وسلم کی تکذیب کرنا، اور ان کا انجام اور ٹھکانہ وہ جہنم ہے۔ دوسرا فریق ہے انبیاء اور ان کے ماننے والوں کا، یہ جنتی ہے اور ان کا ٹھکانہ جنت ہے۔ آگے اللہ جل جلالہ نے اپنا فضل، رحم اور یہ بتلایا کہ نافرمان، خطا کار جتنے بھی انسان تھے، کافر ہوں، اللہ نے یہ فرمایا کہ اس رب نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے کہ انسان میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ پھر آگے اللہ جل جلالہ نے قیامت کے مناظر کو بیان فرمایا۔ جو کافر لوگ ہوں گے ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، جب سور پھونکا جائے گا تو وہ پریشان اور گھبراہٹ میں ہوں گے، ان کو جہنم کی طرف کھینچ کر لایا جائے گا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور جو اہل تقوی ہوں گے ان کو جنت کی طرف لایا جائے گا، جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے اور سلام پیش کریں گے، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ آگے ہے سورہ مومن، اس کا نام سورہ غافر بھی ہے۔ تیسری آیت میں غافر الذنب کا لفظ غافر کہتے ہیں بخشش کرنے والا، معاف کرنے والا، یہ رب کی صفت ہے۔ اور مومن اس لیے کہا جاتا ہے سورت کو کہ آگے ایک مومن شخص کا واقعہ آ رہا ہے۔ اللہ نے اب شروع میں چار اپنی صفات بیان فرمائی کہ رب معاف کرنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، سخت عذاب دینے والا ہے، اللہ اپنے بندوں پر فضل و رحم کرنے والا ہے۔ آگے اللہ جل جلالہ یہ بیان فرمایا کہ حاملین عرش، وہ فرشتے جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، عرش کو گھیرے ہوئے ہیں، وہ اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اہل ایمان کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں۔ ان دعاؤں کو بیان کیا گیا ہے۔ آگے اللہ جل جلالہ اہل ایمان کے بعد اہل کفار اور فجار کا تذکرہ ہے۔ جب وہ جہنم میں داخل ہوں گے، عذاب کو دیکھیں گے تو اپنے آپ سے نفرت کریں گے اور واپسی کی تمنا اور آرزو کریں گے جو ان کی رد کر دی جائے گی۔ آگے اللہ جل جلالہ نے مومن مرد کا تذکرہ فرمایا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے مشورے ہو رہے تھے تو ایک شخص جو ایمان کو چھپائے ہوئے تھا وہ آیا اور اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم موسیٰ علیہ السلام کو اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ یہ کہتے کہ ربی اللہ، میرا رب وہ اللہ ہے۔ جب اس نے گفتگو کی اور بڑی پر اثر گفتگو تھی، فرعون اور اس کے حواری گھبرا گئے۔ فرعون کو خطرہ لاحق ہونے لگا کہیں میرے درباری اس کی گفتگو سے متاثر ہو کر ایمان نہ قبول کر لے۔ اس نے اپنے چال بدلی اور اس نے اپنے وزیر حامان سے کہا میرے لیے بلند و بالا تعمیر کرو عمارت، میں اوپر چڑھ کر جھانکوں کہ موسیٰ علیہ السلام کا خدا کہاں ہے۔ اللہ جل جلالہ نے فرعون اور اس کے حواری اور عوان کو عذاب کی لپیٹ میں لے لیا۔ پھر آگے اللہ جل جلالہ فرعون جیسے ظالم اور متکبر ظالم شخص کے تذکرے کے بعد اللہ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا۔ کافی ساری نعمتیں اللہ نے بیان فرمائی کہ اس رب نے رات کو سکون کے لیے بنایا، دن کو دیکھنے اور معاش کے لیے، زمین کو قرار اور سکون کے لیے، آسمان کو چھت بنایا، خوبصورت شکلیں بنائی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اگر ان دلائل سے بھی میرا قدرت، میری وجود سمجھ نہ آئے تو اپنی تخلیق کو انسان دیکھے، پیدا ہونے سے پہلے کے مراحل، پھر پیدائش کے بعد جوانی، پھر بڑھاپا، تو رب خود سمجھ میں آ جائے گا۔ اور آگے اللہ جل جلالہ چند اور دلائل جو قدرت پر بیان فرمایا۔ آگے ہے سورہ فصلت، سورۃ السجدہ بھی اس کو کہتے ہیں، حامیم سجدہ کی اس میں سجدہ آ رہا ہے، اور فصلت اس لیے کہتے ہیں کہ کتاب فصلت آیات، یہ قرآن ایسی کتاب ہے جو ہر چیز کو کھول کھول کر واضح بیان کرتی ہے۔ آگے اللہ جل جلالہ مشرکین کو ڈرانے کے لیے اللہ نے قوم عاد اور قوم سمود کا تذکرہ اور ان کا انجام کہ کتنے وہ قات کے مالک اور کتنے ان کے پاس طاقتیں اور قوتیں تھیں، مالی وسائل سب کچھ، لیکن ان کے کام نہ آئے کیونکہ ان کے پاس ایمان نہیں تھا۔ آگے اللہ نے بیان فرمایا کل قیامت کے مجرمین کے خلاف ان کے اعضاء، حتیٰ کہ ان کی کھالیں بھی ان کے خلاف گواہی دیں گی۔ آگے اللہ جل جلالہ بیان فرمایا کہ اہل ایمان وہ ہیں کہ وہ جب ایمان لے آتے ہیں ربنا اللہ تو پھر وہ اس پر ڈٹ جاتے ہیں، استقامت۔
آگے اللہ جل سورت کے آخر میں اپنا عدل و انصاف بیان فرمایا کہ رب کسی پر ظلم نہیں کرتا، جو نیکی کرے گا اپنے کے لیے کرے گا، جو برائی کرے گا اس کا وبال اسی پر ہے۔ وما ربک بظلام للعبید، اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔